اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم اپنے صدقات خراب نہ کرو بالمن احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف پہنچا کر. جیسا کہ اس سے پہلے بھی صدقے کی قبولیت کے لیے یہ ذکر کیا گیا تھا یہی دو شرائط کہ صدقہ کر کے احسان جتلانا یہ اس صدقے کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے. تو لا تبطلوا باطل نہ کرو، ختم نہ کرو اپنے صدقے کے ثواب، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. کہ جس کو صدقہ کیا گیا اسے احسان جتلایا، اس پر خواہ اس کے سامنے احسان جتلایا یا کسی اور کو بتایا کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں اور یہ صدقات اس کے کیے ہیں، اس کی مجبوری میں میں اس کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، تو یہ احسان جتلانا ہے. پھر وہ ثواب ختم ہو. تکلیف کہ وہ اسے دیتے وقت یا تو سختی سے پیش آ جانا یا اسے برا بھلا کہہ دینا یا اسے ٹوکنا یا اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس سے سختی سے پیش آنا، یہ سب تکلیف میں شامل. اسی طرح ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. کالذی اس شخص کی طرح باطل نہ کرو اپنے صدقات کو ينفق مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے. جس طرح جو شخص ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اسی طرح احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر جو صدقہ کیا جائے اس صدقے کا بھی صدقہ کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو جو لوگ ریاکاری کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، خواہ وہ رفاہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں یا غریبوں پر خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے، یا مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ دکھلاوے کے لیے اگر کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے اگر وہ کرتے ہیں تو اس صدقے کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. دنیا میں نام ہو جائے تو ہو جائے لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس لوگوں کے دکھلانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا. یعنی اگر کسی شخص کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو پھر تو وہ دکھلاوا، احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا صدقے میں یہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ پر یقین ہے اور یوم آخرت پر یقین ہے کہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کا مجھے پورا بدلہ دیں گے. تو احسان کیوں جتلائے گا، تکلیف کیوں پہنچائے گا اور ریاکاری کیوں کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اس کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اس صدقے کا مجھے کوئی ثواب ملنا ہے آخرت میں کوئی ثواب ملنا ہے، پھر تو وہ یہی کرے گا، ریاکاری کے لیے کرے گا، احسان جتلائے گا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ پھر ایسے صدقہ کرنے والوں کے صدقے کا باطل ہونا، بیکار جانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے واضح کر دیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ تو ایسے شخص کی مثال جو ریاکاری میں صدقہ کرتا ہے یا صدقہ کر کر احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی مثال کمثل صفوان اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، اور وہاں کوئی دانہ ڈال دے تو جس طرح دانہ وہاں پر ڈال دے اس جگہ جہاں نیچے چٹان ہے، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ اور اس پر زور کی بارش پڑ جائے،
پتھر پر مٹی کی تہ ہے اور اس پر زور کی بارش آ جائے، فترکہ صلدا، تو یہ بارش اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، پاک صاف چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس بارش کا اس دانے کو کوئی فائدہ ہو، کہ جو دانہ ایسی جگہ ڈالا گیا مٹی میں جس کے نیچے چٹان ہے، تو ویسے بارش تو دانے کو فائدہ پہنچاتی ہے فصل اگانے میں، لیکن وہ ایسی جگہ میں ہے کہ بجائے اس کو فائدہ پہنچانے کے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو ایسا ہی جو شخص ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو یہ صدقہ کرنا گویا کہ دانہ ڈالنا ہے تاکہ اس کی پیداوار آخرت میں اس کو مل جائے، لیکن اس نے دانہ ایسی جگہ ڈالا جہاں پر پتھر ہے اور اس پر کچھ مٹی کی تہ، صدقہ کیا اس نے، غلط جگہ صدقہ کیا، ریاکاری کے لیے کیا، احسان جتلایا، تو پھر ایسا ہی ہے کہ یہ صدقہ بالکل ملیامٹ ہو جاتا ہے اس ریاکاری کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے، احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ اپنے اعمال کو حاصل نہیں کر سکیں گے، یعنی جو اعمال کیے ہیں ان کا کوئی بدلہ انہیں نہیں ملے گا۔ جو ایسے لوگ ہیں جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتے ہیں انہیں اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ صدقے کے حوالے سے قرآن مجید کی اتنے واضح احکامات اور تعلیمات ہیں، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ریاکاری ہے، ہر جگہ احسان جتلانا ہے، الا ماشاء اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر نوازتے بھی ہے، لیکن عمومی جو مزاج ہے معاشرے کا وہ دکھلاوے کا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، تعلیمات نبویہ سے دور ہیں، ان کو کوئی ہم توجہ نہیں دیتے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو یہی ہے کہ بس یہ احکامات ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ واضح طور پر اس صدقے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیکار قرار دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، جو کمائی انہوں نے کی ہے، وہ بالکل ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی راستہ نہیں دکھاتے ان لوگوں کو جو کافر ہو۔ راستہ دکھلانے کی، ہدایت دینے کی ضرورت کافروں کی ہی ہے، مسلمان تو جو ہدایت یافتہ ہے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت، لیکن کافروں کو ہدایت نہیں دیتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی احکامات اور تعلیمات پر وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ جو ہدایت کے طلبگار ہو ہی نہ اور وہ کفر پر ہی وہ اڑے ہوئے ہوں اور ہدایت کے طلبگار ہو ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی کوئی ہدایت نہیں دیتا کہ آپ ہاتھ پکڑ کے ان کو ہدایت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک برحمتک۔